نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 5 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پناہ میں جو شیطان مردود، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب یہاں پہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پہ تمہیں بڑائی دی۔ العالمین کا مراد یہاں پہ ہے کہ تمام جہانہ، یعنی تمہارے آبا کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی۔ اس لیے امت محمدیہ کے حق میں ارشاد ہوا کنتم خیر امت، کہ تم سے بہتر امت، کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، ولا یقبل منها شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی کافر کی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کی بات کی گئی ہے، ڈرو اس دن سے، یعنی روز قیامت۔ اس آیت میں نفس دو مرتبہ آیا ہے کہ کسی جان، پہلے سے نفس مومن مراد ہے، دوسرے سے نفس کافر مراد ہے، یعنی کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ مومن جو ہے، کوئی مومن کافر کا بدلہ نہیں لے پائے گا، کوئی کافر مومن کا بدلہ نہیں لے پائے گا، اور اس سے دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی جان پہچان نہیں رہے گی کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کا وہ برداشت کرے اعمال کی سزا، اور نہ اسی طرح کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں لے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، نہ اس کی مدد ہوگی۔ یہاں سے 10 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہاں پہ، جو بنی اسرائیل کے آبا کو ملی تھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ان کا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرعون والوں کو جو نجات بخشی ہے نا، ان جو فرعون والوں پہ جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کا ذکر کرنے لگے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب، کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ کہ جو فرعون ہے نا وہ مصر کا بادشاہ تھا، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن معصب بن ریان ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ تھی، اور آل فرعون سے اس کے متبین مراد ہیں، ٹھیک ہے، کہ یاد کرو کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ سوء العذاب وہ ہوتا ہے جو سب عذابوں سے شدید ہو، اس لیے حضرت مترجم قدس سرا نے برا عذاب ترجمہ فرمایا ہے اس کا، کہ فرعون نے بنی اسرائیل پہ نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام ان پہ لازم کیے تھے، کہ ان پر برا عذاب تھے کہ ان کو مطلب محنت والی سزائیں دیتے تھے، جیسے پتھروں کی چٹانوں کو کاٹ کر دھوئیں تو ان کی کمریں جو ہیں وہ گردنوں تک زخمی ہو جاتی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس کرتے تھے جو غروب آفتاب سے پہلے وصول کیے جاتے تھے۔ یہاں پہ جو برا عذاب کرتے تھے ان میں ایک ہے کہ ان سے پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر دھو کر ان کی کمریں گردنوں تک زخمی ہو جاتی تھی، غریبوں پر ٹیکس مقرر کیا جاتا تھا، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے جو غروب آفتاب ہونے سے پہلے جو ہے نا وہ وصول کرنا ہے۔ تو جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہیں کر سکتا تھا تو ان کے ہاتھ جو ہوتے ہیں نا ان کو گردنوں کے ساتھ ملا کر باندھ دیا جاتا تھا، اور مہینے بھر تک انہیں اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ تو یہاں پہ اس برے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے بتاتے ہیں، آگے عذاب کی اور باتیں جو بتا رہے ہیں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا. اچھا، فرعون نے خواب، اس کی تفسیر یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے، اس نے مصر کو گھیر لیا، تمام کتبیوں کو جلا ڈالا ہے، تو بنی اسرائیل کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا ہے. تو اس سے بہت زیادہ ڈر لگا تھا. کسی نے تعبیر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہیں ہلاک کر دے گا، تمہاری سلطنت کا زوال بنے گا. تو یہ جب انہوں نے تعبیر سنی تھی نا، فرعون نے جب یہ تعبیر سنی نا، تو اس نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور دائیاں جو ہے وہ تفتیش کے لیے مقرر کی جائیں گی. اسی طرح 12,000 جو تھے وہ 12,000 پتہ نہیں 70,000 لڑکے جو ہے نا وہ قتل کر ڈالے تھے، اور 90,000 حمل گرا دیے گئے تھے. اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جو ہیں وہ جلد جلد مرنے لگ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے گھبرا کے فرعون سے شکایت کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں جو مطلب بوڑھے ہو گئے ہماری کون خدمت کرے گا. تو تب فرعون نے حکم دیا تھا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال چھوڑے جائیں گے. تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے، اور جو قتل والا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو اسی لیے ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے اللہ کے حکم سے دریا میں روانہ کر دیا تھا. اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے. اس کے بعد ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، بڑا انعام تھا. اب بلا امتحان و آزمائش کو کہتے ہیں. آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے، آزمائش سزا سے بھی ہوتی ہے. شدت و محنت سے بھی، نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے. اور ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہے، مظالم کے اس نے جو ظلم کیا اس کی طرف ہے، کہ بلا سے محنت کہ جو اس نے بلا بھیجی ہے، جو وہ محنت و مصیبت مراد ہوگی. اگر ان سے نجات دی ہے تو نعمت ہوگی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دوسری نعمت کا بیان ہے. پہلی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے اس بلا سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. دوسری نعمت کا بیان یہ ہے جو بنی اسرائیل پہ فرمائی گئی ہے کہ انہیں فرعونیوں کو ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ غرق کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آل فرعون سے فرعون ماں اپنی قوم کے مراد ہے، جیسے کہ کرمنا بنی آدم میں حضرت آدم و اولاد آدم دونوں داخل ہیں. تو مختصر اس میں واقع یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کو بنی اسرائیل سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے. صبح کو فرعون جو ہے نا وہ ان کی تلاش میں لشکر لے کے نکلا تھا، اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے دیکھا. تو بنی اسرائیل نے جو فرعون کے لشکر کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد کریں کہ ہمیں، کہ فرعون تو پیچھے آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترکیب دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں اپنی لاٹھی پھینکی اور اس کی برکت سے دریا میں 12 خشک رستے پیدا ہو گئے تھے. پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا اور آبی دیواروں میں جالی کی طرح روشن دان بن گئے تھے. تو بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں کو دیکھتی جاتی، ایک دوسرے کو دیکھتی رہتی، وہاں باتیں کرتی جاتی تھی، مطلب حیران ہو رہی تھی. تو فرعون جو ہے وہ بھی دریائی رستے دے کر ان پر چل پڑا. تو جب ان کا تمام لشکر دریا کے اندر پہنچا تو دریا اصلی حالت میں آ گیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے. اب یہاں پہ دریا کا عرض بتایا گیا کہ 4 فرسنگ تھا. یہ واقعہ بحر کلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پہ ہے، یا بحر ماورائے مصر کا جس کو اصاف کہتے ہیں. بنی اسرائیل
میں فرعونیوں کے گرک کا منظر دیکھ رہے تھے. یہ گرک جو ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا تھا، اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں. اب یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ بھی سنت ہے. اس کے بعد کہ انبیاء کی یادگار میں اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں تو تب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے. یہاں پہ ایک یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ان سے کہا تھا، 40 رات کا وعدہ فرمایا تھا، چلا تھا ان کا. تو فرعون اور فرعونیوں کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف جب واپس لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا تھا. تو اس کے لیے میقات معین کی تھی. میقات مطلب ایک مخصوص مدت تھی، 1 ماہ 10 روز کی. مہینہ ذوالقعدہ کا تھا اور 10 دن ذوالحج کے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے تو اپنی قوم کی طرف اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر کے روانہ ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا توریت کو حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے. 40 شب وہاں پہ ٹھہرے تھے. اس عرصے میں انہوں نے کسی سے بات نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر توریت آپ پر نازل فرمائی تھی. یہاں پہ سامرین نے سونے کا جواہرات سے مطلب ان کے پیچھے ان کے لوگوں نے ایک سونے کا اور موتیوں کا جواہرات سے نا ایک بچڑا بنا لیا تھا اور قوم سے کہا تھا یہ تمہارا معبود ہے. اور وہ لوگ 1 ماہ حضرت کا انتظار کر کے نا تو سامری کے بہکانے سے بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئے تھے، سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے اور آپ کے 12,000 ساتھیوں کے. تو تمام بنی اسرائیل نے اس کی پرستش اسٹارٹ کر دی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرمانے کہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تھا تو تم نے اس کے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی کی. من بعد ذالک لعلکم تشکرون، اس کے بعد تاکہ تم احسان مانو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معافی دی. عفو کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے وہ ان لوگوں کو قتل کر دے جنہوں نے عبادت کی ہے، اور جو مجرم ہیں وہ رضا کے ساتھ سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں. تو اس پر سب راضی ہو گئے تھے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے تھے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی تھی کہ ہمیں معاف کر دیں. تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور باقی جو ہے ان کو بخش دیا گیا ہے. ان میں قاتل و مقتول سب جنتی ہیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا ہی قتل ہے. جس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی اس سے قتل و خون ریزی سے سخت جرم ہے. اب اس میں ایک انہوں نے بچڑا بنا کے جو پوجا ہے، اس کے علاوہ بھی بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے کہ وہ تصویر سازی کرتے تھے جو کہ حرام ہے. دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی. اور تیسرا انہوں نے جو مشرک ہو گئے تھے بچڑے کو عبادت کر کے. یہ ظلم جو ہے آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ ان افعال سے ان کے بعد ان کا ایمان کیونکہ یہ افعال ان سے بعد مطلب یہ جو کام ان سے ہوا ہے سرزد وہ ان کے ایمان لانے کے بعد ہوا ہے، اس لیے وہ عذاب مستحق اس کے تھے، عذاب الہی کے، کہ انہیں مہلت نہ دی جائے اور پھر فور ہلاکت کر دی جائے. لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کا موقع دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی. کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی فرعونیوں کی طرح ان کو سزا نہیں ملی تھی. ان کی نسل سے صالحین پیدا ہوئے تھے، ہزارہ نبی و صالح پیدا ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا
تاکہ وہ ان کا احسان مانے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور کو باطل میں تمیز کر دینا تاکہ تم راہ پہ آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والوں کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی یہی اس کا کفارہ ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارہ میں اپنی جانیں دے دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو بت پرستی کی عذر خواہی کے لیے حاضر لائیں کہ 70 آدمی ان پہ مرتکب کیے گئے تھے، ان کو طور پہ لے گئے تھے. وہاں وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں. تو تب آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی تھی جس کے ڈر سے ہی وہ لوگ فوت ہو گئے تھے، مر گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب عرض کی تھی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یک کے بعد دیگرے زندہ فرما دیا تھا. کہ یہاں پہ بھی شان انبیاء معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لن نؤمن لک کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی جناب میں ترک ادب یعنی آپ نے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم نہیں کرنا، یہ غضب الہی کا باعث ہوتا ہے اور اس سے ڈرتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور رسپیکٹ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ اور یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا کی گئی تھی تو مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اس آیت کی تشریح ابھی میں نے بیان کی ہے کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اللہ نے خدا کو نہ دیکھیں تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ابر کو تمہارا، یہ اللہ تعالیٰ ساری جو فرعون والے نا ان پہ اپنی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان بنایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کر لشکر لے کر بنی اسرائیل میں پہنچے تھے تو آپ نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد کا مدفن ہے، اس میں بیت المقدس ہے، اس کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو، مصر چھوڑ کر وہیں پہ وطن بناؤ. تو مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے نہایت شاق تھا. انہوں نے تو پہلے تو انہوں نے پسو پیش کیا، لیکن پھر بھی جب جبر کر کے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی رکاب سعادت میں روانہ ہوئے تو راہ میں جو سختی دشواری آئی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرنے لگے تھے، کیونکہ جس صحرا سے وہ گزر رہے تھے وہاں پہ نہ سبزہ تھا نہ سایہ تھا، نہ اس میں کوئی گلا تھا، دھوپ کی گرمی بہت تھی، بھوک کی شکایت بہت زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ایک ابر سفید کو ان کا سایہ بنا دیا تھا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا رہتا تھا. شب کو ان کے لیے نوری ستون اترتا، نور کی طرح سکون جس میں روشنی میں وہ کام کرتے تھے. ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہیں ہوتے تھے، ناخن و بال بھرتے نہیں تھے، اور اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، جتنا وہ بڑھتا جاتا اس کا لباس بھی بڑھتا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم منّا اور سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ. یہاں پہ ایک شیریں چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے آسمان سے نازل ہوتی تھی. لوگ اس کی چادروں کو لے کر دن بھر کماتے رہتے تھے. سلوہ ایک چھوٹا پرندہ ہے، اس کو ہوا لاتی تھی، یہ شکار کر کے کھاتے تھے. دونوں چیزیں تو متعلق نہ آئیں، باقی ہر روز پہنچتی. جمعے کو اور دنوں سے دگنی آتی تھی، مطلب دگنی آتی تھی. اب یہاں پہ تھا کہ حسب ضرورت جمع کرو، ایک دن سے زیادہ کا نہ جمع کرو. تو بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ذخیرے جمع کیے تو وہ سڑ گئے اور ان کی آمد آنا بند ہو گئی.
وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا مگر اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا، دنیا میں نعمت سے محروم ہو گیا، آخرت میں سزاوار عذاب کے مستحق ہوئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ قَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا، اور پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اب یہاں میں نا اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں امال کا آباد ہے، اس کو خالی کر کے وہاں پہ گلے میوے بکثرت تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات کی گئی ہے کہ اس دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہاں سے بے روک ٹوک کھاؤ، تو دروازہ جو ہے نا وہ بمنزلہ کعبہ کا تھا، اس میں داخل ہونا، اس کی طرف سجدہ کرنا سبب کفارہ ذنوب قرار دیا گیا ہے، مطلب ان کا جو بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کا کفارہ ہے۔ اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہے کہ زبان سے استغفار کرو، کہ اگلی آیت میں ہے کہ ایک تو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، دوسرا یہ کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبان سے استغفار کرتے رہو، اور بدنی عبادت سجدہ وغیرہ بجا لانا توبہ کا متمم ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مشہور گناہ کی توبہ باعلان ہونی چاہیے، یعنی جو آپ نے گناہ ساروں کے سامنے موجودگی میں کیا ہے اس کی توبہ بھی باعلان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی مقامات معتبرکہ ہیں جو رحمت الہی کے مورد ہیں، وہاں پہ توبہ کرنا اور ان کی عبادت کرنا نیکی اور توبہ کا قبول ہونے کا سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ انبیاء و اولیاء جتنے بھی ہیں وہ وہاں پہ حاضر ہو کے استغفار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور عرس و زیارت کرتے تھے۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ ہم نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا۔ اب بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے حطہ کہنا، یعنی توبہ استغفار کہنا، تو انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، داخل ہوئے تو سرینوں کے بل مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ سروں کے بل گھسیٹتے ہوئے، اور بجائے کلمہ توبہ کے انہوں نے ورڈ کو تبدیل کر دیا تھا حبۃ فی الشعرہ، یعنی جس کے معنی ہے کہ بال میں دانا، انہوں نے لفظوں کو تبدیل کر دیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ یہ عذاب طاعون تھا جس میں ایک ساتھ میں 24,000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ سا کی حدیث میں ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کی عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو۔ اب طاعون سے مراد مطلب کوئی بھی وبا جب پھیل جائے نا، تو اب یہاں پہ ایک یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے، جس طرح یہاں پہ کرونا ہے، تو یہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب تمہارے شہر میں کوئی وبا آئے تو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں سے نہ جاؤ، کہ جو لوگ مطلب وبا والے مقام میں موجود ہیں تو رضا الہی سے اس پر صابر رہیں، اگر وہ وبا سے محفوظ رہیں گے تو تب بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 5 کمپلیٹ ہوتا ہے۔